السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ مختلف ویڈیوز میں واٹس ایپ پہ ویلاگس سن رہے ہوں گے کہ موجودہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت کو گرانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی ویلاگس میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیور کرنے جانے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی لوگ ہیں جو کہ حکومت کے مخالفین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اب موجودہ حکومت ہے، بظاہر کوئی بہت اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس حکومت کی بنیاد پر جو بھی پالیسیز، جو بھی پلاننگ کی گئی، جو بھی اقدامات لیے گئے، اس سے پاکستان کی معیشت کو سدھار آیا ہے، اس کے انڈیکیٹرز اچھے آئے ہیں، عوام کی حالت وہ اس طریقے سے بہتر نہ ہوئی ہو جیسے کہ معیشت کی بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی معیشت کی بہتری ہے۔ مثلا کل تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن اب کہیں سے یہ آواز نہیں ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایک ایسی حکومت جو کہ پاکستان کو معاشی مسائل سے نکال کر بہتری کی طرف لے جا رہی ہے، جس کی تعریف آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے، ورلڈ بینک بھی کر رہا ہے، موڈیز بھی کر رہے ہیں، فچ بھی کر رہے ہیں، بین الاقوامی جو فائنینشل ادارے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور ملک کے ادارے بھی شو کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے اسٹیٹ بینک نے تقریباً کوئی 9% جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم کر دیا۔ پہلے 22 تھا، اب چلا گیا 13 پہ۔ یقیناً اسے اور بھی نیچے آنا چاہیے، سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے، کیونکہ افراط زر کی بات کی جاتی ہے تو وہ 4.9 پہ ہے۔ تو میں اس وقت معاشی ڈسکشن پہ نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نے ایک طرف کئی چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو استحکام کی راہ پہ ڈال دیا، اور پلاننگ ہو رہی ہے، بہت سی پالیسیز ہیں، جیسے آپ کے ڈیجیٹل نیشنز بل آ گیا ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاکستان کے اندر جو پینل کوڈ تھا، یا پاکستان کے جو کرمنل لاء کے حوالے سے 1898 کے حوالے سے کئی چینجنگ اس میں آئی ہے۔ عدالت سے کہا گیا ہے کہ جی آپ 1 سال کے اندر فیصلہ دیں، ورنہ تو سالہ سال لٹکا رہتا تھا۔ تو یہ بھی بہتری ہے، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہوں گی۔ کرائم، کرپشنز، مفادات، نااہلیت، یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اس پر میں کسی وقت پروگرام کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال ہے کہ کیا ایک ایسی حکومت کو گرا دیا جائے تو پھر کون آئے گا؟ وہ لوگ جو کہ ایسی حکومت چاہتے ہیں یہ قومی حکومت بنے، ان کا بھی حصہ آ جائے، وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بس ہو گئی یار، 15 مہینے شہباز شریف صاحب نے حکومت چلا لی ہے، اب ہماری باری، ہم بھی تو اتحادی ہیں، یہ بھی لوگ ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ موجودہ حکومت کو بظاہر جو 2 بڑی طاقتیں ہوتی ہیں پاکستان میں، ان سے خطرہ نہیں ہے ابھی تک۔ ایک جوڈیشری ہے، یہ 26ویں ترمیم کے بعد اب حکومت نے سکھ کا سانس لے لیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کی حکومت کو گرا دی جائے گی۔ دوسرا، فوج مکمل طور پر اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت سے الگ نہیں ہے، بلکہ اہم ترین معاشی مسئلے پہ وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ اہم ترین اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز 8 سے 10 ارب کی سرمایہ کاری اب شروع ہو گئی ہے اور مزید آنے والی ہے۔ انٹرنیشنلی جو پاکستان کا امیج آئسولیشن میں چلا گیا تھا وہ ختم کیا گیا ہے۔ اس پہ بھی آپ دیکھیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، برکس پاکستان میں گئے، بڑے بڑے سربراہان آئے، ابھی مزید آ رہے ہیں، اور سرمایہ کار آ رہے ہیں۔ تو اوور آل کنڈیشنز، فوج اور جوڈیشری سے کوئی خطرہ نہیں، فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پھر لیکن یہ خواہشات تو رکھتے ہیں لوگ، اور وہ رکھ رہے ہیں۔
لیکن جو حکومت کی طرف سے ایک بڑی غلطی ہو رہی ہے اور وہ حکومت کو چاہیے اس کو ریزالو کرے، اسپیکر نے تو کسی حد تک اس کو ریزالو کیا، وہ تھا مدارس کے خلاف جو بل، مطلب مدارس کے حق، مدارس کے لیے جو بل ہوا تھا، مدارس بل، وہ 26ویں ترمیم کا حصہ تھا اور وہ پاس ہو گیا تھا اور دونوں ایوانوں نے اس کو پاس کیا اور وہ بل چلا گیا صدر صاحب کے پاس، اس کو سائن کرنا تھا، صدر صاحب نے نہیں کیا، اعتراض لگا دیا۔ اور اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں یہ بل پاس ہو گیا تو FATF اور آپ کے عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ 336 اراکین میں اکثریت نے اس بل کو، چلے نہیں پڑھا ہوگا لیکن بہت سے میجر لوگوں نے تو پڑھا ہوگا، کمیٹی نے بھی پڑھا ہوگا، اسپیکر نے بھی پڑھا ہوگا، قائد ایوان نے بھی پڑھا ہوگا، اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، تو ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ یہ بل اگر پاس اس طرح ہوا تو آپ کے عالمی اداروں کی بندش آ جائے گی، FATF۔ صدر کو صرف اس کا ادراک کیوں ہوا؟ اب اس پہ کوشچن ہے، کیونکہ اگر صدر اس کو سائن نہیں کرتے ہیں تو پھر ریئیکشن کس کی طرف سے آئے گا؟ مدارس کی طرف سے۔ اور اب دیکھ لیں بھرپور طریقے سے جو اہم ترین مدارس ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ اب چند مدارس ایسے ہیں جن کے لوگ کنٹرولڈ ہیں، وہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک بڑی اسٹریٹ پاورز ہیں اور ان کے ساتھ اگر 40,000 45,000 مدارس میں سے اکثریت لوگ کھڑے ہو گئے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ آلریڈی پہلے ہی عدم استحکام PTI بار بار اسٹرائک کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، جتنا بھی کر رہی ہے، کامیاب نہیں بھی ہو رہی ہے، تب بھی عدم استحکام تو پیدا ہو رہا ہے نا۔ تو ایک ایسی حکومت جو آلریڈی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا رہی ہے، وہ خواہ اپنے کیوں کہے کہ آپ بیل مجھے پار، تو یہ کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ موجودہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں، اور ان میں کون لوگ شامل ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں روڈ پہ تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کہ قانون اور آئین کے تحت تو یہ ایکٹ بن چکا ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ آئین کا آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ اگر بل پاس ہو اور وہ صدر کے پاس سائن کے لیے جائے اور صدر اعتراض لگا کر واپس پارلیمنٹ کو بھیج دے اور پارلیمنٹ اسپیکر اس کو صحیح کر کے دوبارہ صدر کو بھیج دے، تو صدر اگر 10 دن کے اندر اس کو سائن نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ قانون بن جائے گا، تو بن چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے، حکومت کس دباؤ میں ہے، کیسے ہے، کن لوگوں کے ہے، اور حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنا چاہتی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور مدارس اگر باہر نکلتے ہیں تو PTI کا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وہ آلریڈی سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا سوچیے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور مدارس کے لوگ روڈ پہ آ جائیں، اسلام آباد کو پیک کر دیں، پاکستان کو پیک کر دیں اور وہیں سول نافرمانی شروع ہو جائے، تو موجودہ حکومت کو نمٹنے کے لیے مشکلات نہیں، بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو وزیر اعظم صاحب اپنے دشمنوں اور دوست کو سمجھیں اور پہچانیں، اور یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں پر آپ ایسے اقدامات لیں، بل کو سائن ہونے دیں، اس کے بعد مزید کوئی ضرورت ہے تو مولانا صاحب سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اقدامات کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔